بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ بھیڑیا ترکوں اور منگولوں کا قومی جانور ہے، اور بھیڑیے میں کچھ ایسی صفات ہیں جو اسے دوسرے جانوروں میں نمایاں اور ممتاز بناتی ہیں۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بھیڑیا ایران، افغانستان، برصغیر پاک و ہند اور اس سے پرے کے علاقوں میں نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کیا کبھی آپ لوگوں نے برصغیر کے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ میرا بیٹا تو بھیڑیے جیسا ہے؟ نہیں، بلکہ ہمارے ہاں بہادری کے استعارہ شیر ہے۔ یہاں تک کہ شیخ سعدی نے بھی یہ شعر کہہ کر بھیڑیے کی درندگی کو ضرب المثل بنا دیا۔ عاقبت گرگ زادہ گرگ شود، گرچہ آدمی بزرگ شود، یعنی بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے، چاہے اس کی عمر ہی کیوں نہ بڑھ جائے۔ یہیں سے اندازہ کر لیجئے کہ بھیڑیے کو ہمارے مشرقی ادب میں کیا مقام حاصل ہے۔ درلش ایرترل اور کرلش عثمان دیکھنے والے ایسے کئی ڈائلاگ سے واقف ہوں گے جو بھیڑیے کی تعریف میں ادا کیے گئے، جیسے بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے، یا پھر جب گیدڑ کمینگی پر اتر آئیں تو بھیڑیوں کی اپنی روایات ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ظاہری بات ہے کہ بھیڑیے میں کچھ نہ کچھ ایسی صفات ہوں گی کہ ترک اپنی مثالوں میں اس کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ چلے آئے اس ویڈیو میں تجزیہ کرتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں بھیڑیے کو نفرت کی نظر سے اور شیر کو تحسین کی نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے۔ صدیوں سے ہم اپنے بزرگوں سے شیر کی طاقت اور بہادری کے بارے میں سنتے آئے ہیں، بلکہ میں نے تو ایک روایت یہ بھی سن رکھی ہے کہ قیامت کے دن شیر روئے گا جب اسے علم ہوگا کہ مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی مگر میں نے فائدہ نہ اٹھایا۔ مگر لیڈرشپ، طاقت اور اختیار کا مالک یہ جانور اپنی طاقت سے فائدہ کیوں نہ اٹھا سکا؟ اس لیے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شیر دن میں 20 گھنٹے سوتا ہے اور صرف 4 گھنٹے اپنے شکار، اسے کھانے اور دیگر کاموں کے لیے نکالتا ہے۔ اسی لیے یہ مثل بھی مشہور ہے کہ ظالم بادشاہ کا سونا اس کے جاگنے سے بہتر ہے۔ شاید ہماری مائیں چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹے بچپن میں شیر کی طرح سوتے رہیں اور اپنی ماؤں کو تنگ نہ کریں، اس لیے انہیں شیر سے ملا دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف بھیڑیا چست و چالاک جانور ہے اور ہر وقت چوکنا رہنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ بھیڑیوں کے بارے میں ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بھیڑیوں کے غول کا سردار پورے غول پر صرف اپنا روب نہیں جھاڑتا پھرتا، بلکہ وہ اپنے ساتھ اپنے غول کی رکھوالی اور دوسرے کاموں میں مدد کے لیے ایک معاون چنتا ہے۔ یعنی لیڈر کہلانے والا بھیڑیا الفا وولف اور اس کا معاون ساتھی لیفٹیننٹ یا بیٹا وولف کہہ سکتے ہیں۔ بھیڑیوں کا قائد اسی لیے عربی میں الف کہلاتا ہے، یعنی 1000 کے برابر، کیونکہ یہ ہر طرف سے دشمن کا خیال رکھتا ہے، جبکہ بیٹا وولف یہ دھیان رکھتا ہے کہ غول کے سردار کے احکامات کی پیروی کیا ہر کوئی کر رہا ہے یا نہیں۔ الفا وولف یا سردار بھیڑیا خود کو نگرانی کے کام میں اس لیے ملوث نہیں کرتا کہ اگر وہ کسی اور بھیڑیے کو اصول توڑنے کے جرم میں خود سزا دے گا تو اس سے اس کے غول میں اس کی مقبولیت کم ہوگی اور اس کے خلاف غول میں منفی جذبات پیدا ہوں گے۔ اس لیے اس کا معاون بھیڑیا ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اس کے خلاف نفرت بھی پیدا ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں، جبکہ شیر اپنے ساتھی شیروں کو مختلف کام سونپ کر ان میں مداخلت نہیں کرتا اور صرف نتائج پر نظر رکھتا ہے، اور جہاں غلطی ہو وہاں سزا دیتا ہے، جس سے حاکم شیر کے خلاف نفرت اور بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ سردار بھیڑیا بھیڑوں کے غول میں سب سے آگے بوڑھے اور بیمار بھیڑیوں کو رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ 5 منتخب طاقتور بھیڑیے معاون یا مددگار کے طور پر چلتے ہیں۔ ان کے پیچھے طاقتور اور دشمن کے حملے کا دفاع کرنے والا ہنگامی دستہ یعنی چاقو چوبند بھیڑیے ہوتے ہیں۔ درمیان میں عام بھیڑیے اور سب سے آخر میں بھیڑیوں کا لیڈر ہوتا ہے، یعنی الفا وولف، جو سب کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ سائنسی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ شیر چیتوں سے کم طاقتور اور شکار کے ماہر ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف بھیڑیے بہترین شکاری ہوتے ہیں جو کہ چستی اور چالاکی اور پھرتیلے پن میں شیر سے کہیں بہتر ہیں۔ یہاں تک کہ تنہا بھیڑیا بھی اپنے اندر اسرار رکھتا ہے۔ اگرچہ بھیڑیا شیر کی طرح طاقت کا استعارہ نہیں، مگر یہ آزادی، چالاکی، پھرتی اور قاتل جبلت کی نمائندگی کرتا ہے۔ آپ نے شیر کو تو سرکس میں کام کرتے اکثر دیکھا ہوگا، مگر کیا آپ نے کبھی کسی بھیڑیے کو سرکس میں کام کرتے دیکھا ہے؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھیڑیے کو سدھایا نہیں جا سکتا۔ بھیڑیے کو کتوں کی ہی ایک صنف شمار کیا جاتا ہے، مگر کیا آپ امید کر سکتے ہیں کہ آپ ایک بھیڑیے کا بچہ پالیں اور وہ اسی طرح وفاداری دکھائے اور آپ کے پیر چاٹے جس طرح کتا چاٹتا ہے؟ برصغیر پاک و ہند اور ایران، افغانستان میں بھیڑیے کو کتوں ہی کی نسل کا جانور سمجھ کر نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ برصغیر کے لوگوں کا کہنا ہے کہ بھیڑیے آبادیوں پر حملے کرتے ہیں، اس لیے ان سے نفرت کی جاتی ہے۔ انسانی آبادیوں پر آدم خور شیر اور چیتے بھی حملے کرتے رہے ہیں، مگر
کیا کسی ماں نے اب تک اپنے بچوں کو ببر شیر کہنا چھوڑا ہے؟ ان ممالک میں شیر کی کتنی عزت کی جاتی ہے، آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ سری لنکا کے جھنڈے پر باقاعدہ شیر بنا ہوا ہے، اور بھارت کا سرکاری نشان بھی شیر ہے جو کہ بھارت کی سرکاری عمارتوں پر موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے دیگر نشانات میں شیر کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، مگر بھیڑیا کہیں بھی غور کرنے سے بھی دیکھنے پر نہیں ملے گا۔ بھیڑیوں کی ایک اور خوبی یہ بھی ہے کہ یہ کبھی شکایت نہیں کرتے اور نہ ہی افسوس کرنا جانتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ ناکامی کیا ہے اور نہ ہی اپنے مشن کو چھوڑتے ہیں جب تک آخری سانس بھی باقی رہ جائے۔ یہ وقت ضائع نہیں کرتے۔ ان کی دنیا میں صرف ایک ہی مقصد ہے جو کہ بقا ہے۔ بھیڑیوں کی زندگی جدوجہد کی زندگی ہے جب تک ان کا جسم اور روح کا تعلق ہے۔ بھیڑیوں کی چھٹی حص شاندار ہوتی ہے اور تمام جانوروں سے بڑھ کر ہے۔ ان کی تیز ترین نظر کسی جن کو بھی دیکھ لے تو یہ اس کا تعاقب کر کے اسے مار ڈالتے ہیں۔ یہ اپنی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ یہ تمام زندگی ایک ہی جیون ساتھی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور مل کر اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، جو کہ جانوروں میں ایک انوکھی بات ہے۔ کوئی بھی نر یا مادہ جانور ایک دوسرے کے وفادار نہیں ہوتے، مگر بھیڑیے ہوتے ہیں۔ اسی لیے بھیڑیا اپنی اولاد تک پہچانتا ہے، اور اس دور میں جب انسان بھی محرم رشتوں کی تمیز کھوتے جا رہے ہیں، بھیڑیا وہ واحد جانور ہے جو کہ ماں، بہن اور بیوی کی تمیز اور فرق رکھتا ہے۔ ہر بھیڑیا اپنی زندگی میں لاتعداد بے رحم لڑائیاں لڑتا ہے جس میں وہ جانتا ہے کہ صرف طاقتور کی جیت ہوگی، مگر اس کے باوجود یہ خودداری اور اپنے والدین سے حسن سلوک میں مشہور ہے۔ اور والدین کے بڑھاپے میں جب وہ شکار کرنے کے قابل نہیں رہتے اور تب ان کی اولاد بھیڑیا ان کے لیے شکار کر کے لاتا ہے، اور جانوروں کے شاہی خاندان سے تعلق ہونے کی وجہ سے یہ مردار نہیں کھاتا۔ بھیڑیوں کے بارے میں ایک اور کہاوت بھی مشہور ہے کہ ایک کوا بھیڑیے کو کہتا ہے کہ میری بات تو سن۔ بھیڑیا رکتا ہے تو کوا بولتا ہے کہ میں بہت دیر سے تمہاری غار کے باہر بیٹھ کر کائیں کائیں کر رہا تھا، مگر تم نے میری بات نہیں سنی۔ بھیڑیا اسے غور سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے؟ کوا کہتا ہے کہ تمہیں یہ بتانا تھا کہ کچھ لوگ اپنے ساتھ کتے لے کر تمہارا شکار کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بھیڑیا پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ کیسے پتا چلا؟ کوا جواب دیتا ہے کہ میری بیوی سے۔ اس کو کس نے بتایا؟ بھیڑیا ناک چڑھا کر پوچھتا ہے۔ میری بیوی کے دوست نے۔ اور اس کو کس نے بتایا؟ بھیڑیا پھر پوچھتا ہے تو کوا جواب دیتا ہے اس کو اس کی کسی دوست نے۔ بھیڑیا ایک زوردار پنجہ کوے کو مارتا ہے جس سے وہ دور زمین پر جا گرتا ہے، اور پھر بھیڑیا کہتا ہے چل جا، یہ جھوٹی کہانیاں ڈرپوک انسانوں کو سنانا۔ ہم بھیڑیے ہیں، توہم پرست انسان نہیں۔ ہار یا جیت، زندگی یا موت، وہ واحد نتائج ہیں بھیڑیا جن پر یقین رکھتا ہے۔ تنہا بھیڑیا بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ غول، کیونکہ جب وہ تنہا لڑتا ہے تو شدید لڑتا ہے، اور اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، یعنی زندہ رہنا۔ اور ان کے غول میں متحد رہنے اور آپس میں تعاون کرنے کا سخت اصول ہوتا ہے، اور اس کی یہی صفات اسے شیر اور دوسرے جانوروں سے ممتاز بناتی ہیں۔